बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर मुझे याद आ गया कि सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ईद का दिन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत दिन होता है कि एक आबो हवा के अंदर एक खुशी सी महसूस हो रही होती है। हमें भी बहुत खुशी होती थी कि ईद का दिन आ रहा है। हमें उस वक्त रमज़ान और ईद का आपस में कोई कोलैबोरेशन पता नहीं होता था क्योंकि बचपन था, लेकिन एक बात तो ज़रूर थी कि ईद की खुशी होती थी कि ईद पे जाना है। और ईद वाले दिन सरकार पहले तो साथ जाया करते थे मेरे, हम लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ते थे सुबह की जाके, और वापसी पे तशरीफ़ लेके आते थे, महल्लेदारों से भी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन आखिरी याम में आपकी तबीयत कुछ ज़रा ख़राब रहती थी तो फिर आप ईद के लिए जो है वो ज़रा नमाज के लिए नहीं जाया करते थे। लेकिन जब मैं नमाज़ पढ़ के आता था तो आप गेट पे खड़े होते थे और ईद मुबारक सबसे पहले आपको बिग हग करके जफ्फी डाल के आपसे प्यार लेकर तो फिर घर के अंदर जाया करते थे। ईद की नमाज पे जाने से पहले जो एक काम होता था कि अम्मा जी ने घर में कुछ मीठा बनाया ज़रूर होता था। मीठी सेवइयाँ नॉर्मली दूध वाली वो बनी होती थी और अम्मा जी कहती थी कि कुछ खा के जाओ, तो हम वो कुछ 2-3 नवाले जो थे मीठी सेवइयों के वो खा के, दूध वाली सेवइयों के, तो फिर हम नमाज के लिए जाया करते थे। ईद का दिन भी बाकी दिनों की तरह हमारा काफ़ी ढेर सारा मसरूफ़ गुजरता था कि ईद की नमाज के बाद लोगों की मुलाकातें, आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता था। 1986 में सरकार ने पहली दफ़ा एक कार्ड छपवाया था। उस वक्त ईद कार्ड का दौर हुआ करता था। अब तो सोशल मीडिया ने वो ईद कार्ड की पूरी एक मार्केट ही तबाह कर दी है। बड़े खूबसूरत कार्ड बन के आया करते थे। हम अपने कज़न्स को, चचा को इधर उधर ईद का पैगाम लिख के ईद मुबारक कार्ड भेजा करते थे। बर्थडेज़ के कार्ड होते थे, अब नहीं होते। अब तो खैर एक व्हाट्सएप गया और आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, ख़त्म हो गया मामला। उसके अंदर एक तवज्जो होती थी, एक राइटिंग होती थी, एक आपका खुलूस साथ में जा रहा होता था। तो 86 में सरकार ने एक कार्ड छपवाया था। वो कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको उसकी वो तस्वीर जो है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उसके ऊपर आपने एक इबारत लिखी थी, बहुत ही खूबसूरत इबारत थी वो। आज तक हम ईद के ऊपर जो है ना वो इबारत अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं कि ये सरकार की लिखी हुई इबारत है ईद के हवाले से। उसमें आपने लिखा था कि रोज़ा रखने वालों के लिए ईद मुबारक, रोज़ा ना रखने पर माजरत और तौबा करने वालों के लिए ईद मुबारक, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए ईद मुबारक, अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बनाने वालों के लिए ईद मुबारक, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए ईद मुबारक, आप और आपके अहबाब के लिए ईद मुबारक। और नीचे लिखा हुआ था वासिफ़ अली वासिफ़। तो ये कार्ड पहली दफ़ा छपा था और ये कार्ड फिर मेल किया गया। जितनी हमारे पास वो एक ग्रे डायरी होती थी जिसमें सरकार ने अपने फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस लिखा करते थे, उन एड्रेसेस के ऊपर हमने फिर वो पोस्ट किया और वो कार्ड पहली दफ़ा गए ईद मुबारक के हवाले से। इससे पहले कुछ ऐसा होता नहीं था कि कभी कोई खतूत लिखे गए हों ईद मुबारक के लिए या कोई किसी इवेंट के लिए। ये दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट कि सरकार ने कुछ ऐसा एक किया था कि सबको ईद मुबारक भेजी थी। ईद की खुशियाँ ज़ाहिर है अपनों के साथ होती हैं। एक सरकार का शेर है कि कितने मंजर नज़र से गुज़रे हैं, ईद का चांद जब नज़र आया। तो अब भी कभी जब हम ईद का चांद देखने के लिए जाते हैं तो मेरी नज़र में वो मंज़र भी आ जाते हैं कि जब चांद देखना होता था तो हम सरकार के साथ चांद को ढूंढने के लिए निकला करते थे, छत पे जाते थे, सहन में जाते थे। तो आप कभी इशारा करके बताते, वो देखो वो बारीक सा छोटा सा वो तार के ऊपर नज़र आ रहा है, वो देखो। तो हम सारे देखते थे
اور آپ پھر وہاں پہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے سب کے لیے، خیر کی، سلامتی کی۔ آج بھی جب ہم بچے جاتے ہیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے، ہم بھی جاتے ہیں، تو میری نظر میں وہ ساری یادیں، ساری باتیں ایسے ایک دفعہ اسکرول کر جاتی ہیں کہ کیا خوبصورت دن تھے اور کیا خوبصورت یادیں تھیں۔ تو جیسے سرکار کا ایک اور شعر ہے نا کہ تیری دید کم نہیں عید سے، یہ حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے ہے کہ تیری دید کم نہیں عید سے، کوئی پوچھے بابا فرید سے، تو نگار خواجہ سنجلی، تیرا نام داتا علی علی۔ تو مجھے بھی ایسے ہی ہے کہ جس دن ملاقات ہو جائے، سب سے اچھا دن تو وہی دن ہے، عید کا دن ہے، کہ عید والے دن میں آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کے پسندیدہ لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو عید پہ بھی جب آپ کے مہمان آتے ہیں اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے عید کا دن ہمارا بہت ہی مصروف دن گزرتا تھا، اور آفرین اماں جی کے اوپر کہ اماں جی نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا سرکار کا۔ وہ اماں جی بہت سادہ سی ہیں ہماری، ان کو بہت زیادہ اس سسٹم کا نہیں پتا تھا، لیکن ایک چیز کا مجھے بہت بخوبی اندازہ ہے کہ جب کبھی بھی سرکار نے اماں جی سے کسی حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے تو اماں جی ہمیشہ فل سپورٹ میں ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اور میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اماں جی کی سپورٹ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے۔ عید والے دن اماں جی بہت خاص قسم کا کھانے بناتی تھی، 2-3 قسم کے کھانے بنتے تھے، اور دوپہر کا کھانا نارملی ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے جو قریبی ریلیٹیوز تھے، ہماری پھوپھوز تھی یا چچا کبھی اسلام آباد سے، پنڈی سے آئے ہیں یا پشاور سے آئے ہیں، تو وہ تشریف لے آتے تھے، اور عید میں بڑا ایک ہلا گلا سا ہو جاتا تھا، اور باقی کو قریبی رشتہ دار وہ بھی ساتھ میں، چونکہ کٹھے ہوتے تھے سارے، تو دوپہر کو ہمارے ہال کمرہ تھا، کافی بڑا سا ہال کمرہ تھا جہاں پہ جمعرات کی محفل ہوا کرتی تھی، آپ نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس محفل میں، اس کمرے میں دوپہر کو ایک لمبا سا دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا، اور پھر سارے وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو کھانا پکا ہوتا تھا سب ذوق و شوق سے کھاتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت جو چیز ہوا کرتی تھی کہ سب کے بیٹھنے سے، سب بزرگوں کے بیٹھنے سے جتنے آئے ہوتے تھے، ایک وہ کہوں کی یا خوبصورت جو بات ہوتی تھی کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں۔ آج جیسے میں بیٹھ کے اپنی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوں، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے اپنے بزرگوں کی پرانی باتیں یاد کیا کرتے تھے، اور خوبصورت لمحات کو کہ فلاں نے یہ کہا، ایسے کہا، اور اس کے اوپر جناب ایک وہ خوبصورت سا کہہ کر نکلنا، اور ایسے جیسے آب و ہوا کے اندر کوئی کمرے کے اندر ایک دم سے وہ پرفیوم کر دے نا، ایسے جی چھس کر دے تو کمرہ ایک دم سے معطر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ عید کا دن بھی ہوتا تھا کہ وہ سارے کٹھے بیٹھے اور ایسی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، ہمارے لیے بھی وہ بڑی باعث مسرت ہوتی ہے، ہم سب کو خوش دیکھ کے، ہنستا دیکھ کے وہ بڑی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی نسبت کے ساتھ ہیں، آپ کی محبت کے ساتھ ہیں، آپ کے دل کے خلوص کے ساتھ ہیں۔ تو لیکن پھر وہی رات کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پھر آنا جانا، اور پھر اختتام ایسے ہوتا تھا۔ لیکن عید کا دن اسپیشلی ہمیں عیدی کے حوالے سے بھی، میں اس وقت عیدی لیا کرتا تھا سرکار سے، آج میں عیدی بچوں کو دیتا ہوں تو وہ ان کو وہی مسرت نظر آتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا تو آپ نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ تم جاؤ اور اس کو خرچ کر کے آؤ۔ تو مجھے ایسی اجازت نہیں ملتی ہوتی تھی کہ میں اپنے طور پہ اکیلے جاؤں اور جا کے پیسے خرچ کروں، تو مجھے وہ عید کی خوشی میری ڈبل ہو گئی کہ میں یہ پیسے 100 روپیہ تھا یا 200 روپے تھے اس وقت کے، تو میرے لیے وہ بڑے قیمتی تھے کہ یہ پیسے میں نے خرچ کرنے ہیں جا کے۔ تو آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ، اور میں پھر بازار گیا، قتلمہ لیا، اور جو چیزیں وہاں پر سرے دست ملا کرتے تھیں، میک ڈونلڈ والے دور تو تھے نہیں، تو یہی بازاروں کی چھوٹی چھوٹی سی دکانیں ہوتی تھی جہاں پہ کوئی چھوٹے ٹوائز ملتے تھے، کوئی گولا ملتا تھا، قتلمہ ملتا تھا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آج کل تقریباً ناپید سی ہو گئی ہیں، تو وہ ہم جا کے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا اور کھایا پیا، اور
وہ پہلی عید تھی کہ جب مجھے ایک وہ لبرٹی کا احساس آپ نے دیا کہ جاؤ خود سے پیسے خرچ کرو اپنی مرضی کے ساتھ. تو یہ یادیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. ان کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو میرے لیے تو وہ عید کا سماں ہی ہو جاتا ہے کہ میں اس دور میں واپس چلا جاتا ہوں اور اس دور میں اس قربت کو محسوس کرتا ہوں. قربت تو خیر آپ کی آج بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن ان یادوں کے حوالے سے جب آپ بیٹھتے ہیں، اپنی پرانی اچھی یادوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو انسان کی کیفیات جو ہے نا وہ بڑی مثبت ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی جب آپ اپنی فیملی میں بیٹھیں تو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کی جو مثبت باتیں ہیں وہ بتائیں، اور یہ مثبت باتیں بچوں میں صلاحیت کرتی ہیں، ایک پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، گھر کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، اور اس سے ایک بہت خوبصورت اثرات ہوتے ہیں. تو اختتام میں پھر آپ سب کو آستانہ واسفیہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام جتنے سرکار حضرت واصف علی واصف کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے فیض لینے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، آپ تمام احباب کو میری طرف سے عید مبارک.